السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین و تشریف فرما مہمان مقرر جو جھارکھنڈ جمشید پور سے تشریف لائے ہیں، مولانا مفتی منظر محسن چشتی صاحب، مولانا قبول پاشا قادری صاحب، مولانا رحیم الدین انصاری صاحب ناظم دارالعلوم و چیئرمین اردو اکیڈمی، مولانا سید مسعود حسین مشتیری صاحب، مولانا سید نثار حیدر آغا صاحب، مولانا سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی صاحب، محترم جناب منیر الدین مختار صاحب، مولانا فضل اللہ صاحب، مولانا تراب قادری صاحب، برادرم مولانا حسان فاروقی صاحب، صدر سنی دعوت اسلامی، میرے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، شہ نشین بتشریف فرما جلسہ رحمت العالمین استقبالیہ کمیٹی کے تمام اراکین، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، وہاں پر جنریٹر ہے، ذرا ہٹ جائیے، وہاں جنریٹر ہے بھائی، جنریٹر ہے، ذرا ہٹ جائیے وہاں سے آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس اتحاد المسلمین کے بیٹھ جائیے بھائی، اسکرین لگائے آپ کے واسطے، بیٹھ جائیے۔ اگر دوبارہ کوئی سیٹی بجائے گا تو جلسہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مذاق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے ماہ ربیع الاول کے تعلق سے لکھا اور یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابھی آپ نے مہمان مقرر کی تقریر کے شروعاتی کلمات میں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ علماء کرام نے لکھا کہ اس ماہ مبارک کا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ رمضان کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اس ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ رمضان میں قرآن آیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا تو قرآن، رمضان، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ہم کو نہیں ملتی، اگر ملی ہیں تو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی نعمتوں سے نوازا۔
اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اللہ نے انسان کو آنکھ دیے اس کی قدرت کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے انسان کو کان دیے سننے کے لیے، اللہ نے انسان کو دماغ دیا اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے، اللہ نے انسان کو پیر دیے تاکہ اس کی بنائی دنیا میں انسان چل کر اس کی دنیا کو دیکھ سکے. اور کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے نعمتیں دے کر بہت بڑا احسان کیا. اور جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا علماء کرام نے ترجمہ کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. تو معلوم ہوا یہ کہ نعمت عظمیٰ ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کل شہر حیدرآباد ہو، ریاست تلنگانہ ہو یا وطن عزیز ہندوستان کے مختلف شہر اور اضلاع میں میلاد کا جلوس نکالا جائے گا. ضرور نکالیے، مگر ایک بات کا خاص خیال رکھیے. میں ہمیشہ کہتے آیا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ میلاد کا جلوس نکالیں گے تو غرور اور تکبر کے مظاہرے نہیں ہونے چاہیے، غلامی کے مظاہرے ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا توق ہم اپنے گلوں میں ڈال کر جب دنیا کے سامنے آتے ہیں تو دنیا کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم غرور و تکبر کر رہے ہیں، بلکہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم غلام ہیں. اور اگر کل جلوس میں اگر ہم غرور و تکبر کے مظاہرے کریں گے تو پھر یہ صحیح عشق نہیں ہے. صحیح عشق یہ بھی نہیں ہے کہ جلوس نکلتا ہے اور آپ اپنے چہروں پر ہرا رنگ مل لیں گے. یہ عشق نہیں، یہ دشمنی کر رہے ہیں. یہ عشق نہیں ہے کہ تم جلوس میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکو گے. یہ عشق کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ ہرگز عشق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے، مسجد سے اذان آ رہی ہے اور آپ موٹر سائیکلوں پر یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے اور نماز ظہر میں مسجد میں جا کر نہیں پڑھیں گے. تو اس کا خاص خیال رکھیے. یہ عشق نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں تمباکو ہو اور تم تمباکو چبا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا محبت کا مظاہرہ کر رہا ہوں. یہ ہرگز عشق نہیں ہے کہ تمہارے منہ میں سگریٹ ہو اور تم کل میلاد جلوس میں ایک ہاتھ میں سگریٹ، منہ سے دھواں نکل رہا ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں. میرے ایک سوال کا جواب دے دو. نوجوانوں، یہاں پر جو آپ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، آپ تمام کی کتنوں کی خواہش ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو؟ کتنے سگریٹ پینے والے یہاں پر تمباکو کھانے والے ہیں؟ شرمائیے مت. اب آپ سنیے میری بات کو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے واقعات پر ایک کتاب لکھے جس کا نام انفس العارفین ہے. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، واقعہ سنو نوجوانوں. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ دو درویش تھے. بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بیٹھ جائیے بھائی، تھوڑا سنیے تھوڑی دیر. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ دو درویش تھے. ایک بہترین درویش تھا
علم میں بھی اضافہ، عالم تھا، اور ایک عام درویش تھا، زیادہ علم نہیں تھا۔ رات میں ایک جو عام درویش تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور آقا کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اور جو جو اس سے بڑا درویش تھا جس کے پاس علم تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کی اجازت نہیں ملی، اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ رات میں نے تو آقا کا دیدار کر لیا۔ صبح اٹھا اور اپنے دوست کے گھر کو گیا اور دیکھا کہ جب اس کے گھر میں گیا تو وہ بڑا درویش جو علم میں آگے ہے وہ رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مجھے جانے سے روک دیا گیا۔ تو دوسرا عام درویش کہتا ہے کہ ہاں مجھے اجازت ملی، میں مجلس میں بیٹھا، آقا کے قریب بیٹھا، اور میں نے دیکھا کہ تجھے آنے کی اجازت نہیں ملی۔ جب اس مجلس میں جو نیک لوگ تھے میں نے پوچھا کہ میرے اس دوست کو آنے کی اجازت کیوں نہیں ملی اندر؟ تو معلوم ہوا کہ وہ تمباکو کھاتا تھا، اس کے منہ میں تمباکو ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو تمباکو چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ تو جو بڑا درویش تھا، عالم تھا، اس نے کہا کہ میں آج سے اعلان کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، میں تمباکو کھانا چھوڑ دوں گا۔ جب اس نے یہ نیت کی تو رات میں پھر خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، اسد الدین اویسی نہیں کہہ رہا ہے، شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ جب وہ خواب میں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کی اجازت ملی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بٹھا کر اپنا دیدار کروایا۔ تو یاد رکھو، اگر تمہاری اور ہماری خواہش ہوئے کہ خواب میں آقا کا دیدار ہو جائے تو شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ تمباکو کھانا چھوڑو۔ شاہ ولی اللہ ایک نیک آدمی کا واقعہ بھی لکھ رہے ہیں انفس العارفین میں کہ ایک شخص تمباکو نہیں کھاتا تھا، بڑا نیک تھا، اور اس کا خواب میں دیدار ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں داخل ہوئے اور پلٹ کر تیزی چلے گئے۔ وہ بھاگا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر سے چلے کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ تیرے گھر میں چلم اور حقہ رکھا ہوا ہے، مجھے پسند نہیں ہے بدبو۔ تو نوجوانوں، تمباکو چھوڑو، سگریٹ چھوڑو، یہ حقہ رکھ کر پینا اور گھر میں رکھنا یا بدبو، اگر دل میں ہے خواہش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، تو شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں تو کل جب جلوس میں جاؤ گے تو تمہارے منہ میں تمباکو نہیں رہنا، کم سے کم ایک دن کے لیے وہ پوڑی کو ہاتھ مت لگاؤ، کم سے کم ایک دن کے لیے سگریٹ کی ڈبی کو چھوڑ دو، کوشش کرو ایک دن کے لیے۔ ہو سکتا کہ اللہ نے چاہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک دن تم چھوڑو گے تو اللہ زندگی بھر چھڑا دے گا انشاءاللہ۔ تو کل جب جلوس میں جائیں گے عزت کے مظاہرے ہوں گے، غرور تکبر کے مظاہرے نہیں میرے بھائی۔ جو پولیس ہے، جو پرمیشن ہے، روٹ ہے، ذمہ داروں کا ساتھ دیجئے۔ جلوس پرامن طریقے سے شروع ہوگا انشاءاللہ اور پرامن طریقے سے اختتام کو پہنچنا چاہیے۔ اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ امن کو برقرار رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو امن کو پیدا کرنے کے لیے آئے، تشدد کے خاتمے کے لیے آئے، فتنے کے خاتمے کے لیے آئے، اس بات کو یاد رکھیے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ اکثر 11 ربیع الاول کے دن میلاد کی محفل منعقد کرتے تو کبھی پیسوں سے کھانا پکاتے، غربا کو کھلاتے۔
ایک وقت ایسا آیا شاہ عبد الرحیم کے پاس، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد کے پاس پیسے نہیں تھے، بہت کم پیسے تھے، تو انہوں نے ان کم پیسوں سے چنے خریدے، چنے خرید کر غریبوں میں بانٹ دیے۔ تو رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبد الرحیم تو نے ان چنوں کو بانٹ کر بڑا اچھا کام کیا۔ تو یہ مت دیکھو کہ میں بریانی پکا سکتا ہوں یا بغارہ کھانا پکا سکتا ہوں، اللہ تمہاری بریانی کو، تمہارے بغارے کھانے کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا کہ تمہارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ اور جو غریب ہیں، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، کوئی غم مت کرو، اللہ تمہارا دل دیکھنے والا ہے۔ اگر کل تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو گے تو حدیث شریف میں آیا کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، آقا نے فرمایا کہ حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ دنیا میں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کو دنیا کو بتانا پڑے گا۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے، تاریخ انسانیت گواہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہمارے مہمان مقرر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا ذکر کیا، دائی حلیمہ کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر مرحوم قائد سالار ملت کے وہ تقریر کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ جب دائی حلیمہ مکے کو پہنچی تھی تو ان کا اونٹ کمزور تھا، اور تب تک جو تیز اونٹ پر سوار تھے انہوں نے مکے کے بچوں کو اٹھا لیا، اور جب دائی حلیمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا تو جب واپسی میں دائی حلیمہ کی اس کمزور اونٹنی پر جب وہ واپس جا رہی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ اونٹ ہوا سے باتیں کرنا شروع کیا، اتنا تیز دوڑ رہا تھا۔ آتے وقت اونٹ کمزور تھا، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ اٹھا کر لے کر جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں اپنے گھر کو گئی تو ان کے شوہر نے جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہا اتنا نورانی چہرہ، یہ کون شہزادہ ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، پیدائش ہوئی، تو مکے کے یہودیوں نے اہل قریش سے جا کر کہا کہ تم کو معلوم کہ ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو اہل قریش نے کہا کہ کہاں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ گھر کو گئے، ان یہودیوں نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیے۔ جب ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا کہ آپ کے چہرے اور پیشانی سے نور نبوت برس رہا ہے تو بے ہوش ہو گیا۔ اہل قریش کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں بے ہوش ہوا، جب ہوش آیا تو پوچھا کیوں، تو اس نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر اب تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر اب تمہارے پاس پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا نے کیا، حضرت عبد المطلب نے کیا، اور جب آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس پوترے کا نام کیا رکھا تو آپ نے کہا کہ میں نے جب اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو میں نے زمین و آسمان سے اس نام کی گونج سنی، میں نے زمین و آسمان سے اس نام کی گونج سنی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو غریب ہیں، میں نے جیسا کہا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب، دنیا کا جو انقلاب جس کسی ملک میں آیا تو لوگوں کو بیوہ کرتا ہے، نوجوانوں کو ہلاک کرتا ہے، بیٹیوں کو بیوہ کرتا ہے، فصلوں کو برباد کرتا ہے، مگر یہ دنیا کا واحد انقلاب ہے جس نے بیواؤں کو سہارا دیا، محتاجوں کے سروں پر تاج رکھا، نوجوانوں کو بچایا، شراب جو عام تھی اس کو ختم کیا، سود خوری کی وجہ سے
انسانوں کا خون چوسا جا رہا تھا اس کا خاتمہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب یتیموں کو عزت دلایا، ان کا مقام دلایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ گم ہو گیا، میرا بچہ گم ہو گیا۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، انہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کے بچے کو فلاں وادی میں دیکھا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ وہ صحابی دوڑنا شروع کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جب تم وہاں پر جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو نام سے پکارو گے، اس سے بغلگیر نہیں ہوگے، اور اس کو وہاں سے لے کر روانہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور آ کر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے کیوں کہا کہ میں اپنا بیٹا کیوں نہیں پکاروں اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کہ وہاں پر یتیم بچے بھی کھیل رہے تھے، اور کسی یتیم بچے کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا باپ نہیں ہے اور اس کو گلے لگانے تیار نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے یتیموں کے بارے میں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یتیم اور محتاج مت کر دے۔ پروردگار، آج ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ان فسطائی طاقتوں سے مقابلہ کر رہے، اللہ تیرے حبیب کا واسطہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر یہ بھی ہے کہ کسی کنویں پر ایک 3 خواتین کھڑی تھیں۔ ایک نے کہا کہ میرا بیٹا فرفر انگریزی بولتا ہے، تو دوسری خواتین نے کہا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بڑا کماتا ہے۔ تیسری خاتون کا ایک بیٹا آیا، اماں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا اور کہا کہ چل اماں گھر کو چل۔ تو اس اماں نے کہا کہ میرا بیٹا دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور مولانا کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین کا علم بھی سیکھتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے کہ دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کرنا، دین کو بھی حاصل کرنا، تاکہ دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں تمہاری مغفرت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہوا انقلاب ہم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے، نوجوانوں، کہ تم زنا سے دور رہو، زنا سے دور رہو۔ آقا کے بارگاہ میں آ کر کسی نے کہا، رسول اللہ مجھے اسلام تو قبول کرنا ہے، میں کلمہ پڑھوں گا، مگر مجھے ایک بات کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور کہا، بولو کیا چیز تھی؟ تو کہا، مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیوی سے کوئی اس طرح کی حرکت کرے؟ تو وہ کام گئے اور کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب زنا کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر دنیا میں برپا کرنا ہے تو ان پر غور کرو۔ ایک صحابی تھے، صحابی نہیں بلکہ ایک واقعہ میں نے کہیں پر پڑھا تھا، حضرت عبید بن عمیر کا۔ مکے میں ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، بڑی خوبصورت، اور اس نے آئینے میں دیکھ کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر کوئی میرے چہرے کو دیکھ لے تو اس کا ایمان ڈگمگائے گا۔ کون ہے ایسا شخص؟ تو شوہر نے کہا کہ عبید بن عمیر ہے۔ وہ گئی اور جا کر کہا اس عبید بن عمیر سے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اس شخص نے کہا کہ خاتون اپنا چہرہ ڈھانک لے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اپنی جو بھی بات تھی کی۔ اس نے کہا کہ سنو، میں تیرے ساتھ جو تو چاہتی ہے کروں گا، ایک میرے 3 سوال کا جواب دے دے۔ اس خاتون نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ جانتی ہو کہ اگر اب ملک الموت آ کر تمہاری روح کو قبض کر لیں گے تو کیا تم کو اچھا لگے گا یہ گناہ کرنا؟ تو عورت کہا کہ نہیں۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ جب حساب کتاب ہوگا اور اللہ تمہارے اعمال کا جب تمہارے دائیں ہاتھ میں دے گا یا بائیں ہاتھ میں دے گا، تم کس میں چاہتی ہو؟ کیا تم کو اس دن کا ڈر نہیں ہے؟ عورت کام گئی۔ کیا تم کو اللہ کے حساب کتاب کا دن؟ عورت کام گئی۔ جب وہ واپس گئی
تو اس کا شوہر اسے شکایت کرنے لگا کہ میں نے خامخواہ عبید بن عمیر کے پاس بھیجا، یہ اب رات بھر جو میرے ساتھ بیٹھتی تھی اب شب بیداری کر رہی ہے۔ یہ نیک لوگوں کا اثر ہوتا ہے۔ نوجوانوں، یہ انقلاب آپ کو ہم کو برپا کرنا ہے۔ کل آپ جب جلوس نکالیں گے، جلوس تو نکالو گے مگر اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنے دلوں کو صاف کرو، تبھی تو ہم جا کر انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں، یاد رکھو میری اس بات کو کہ جو قوم عروج چاہتی ہے تو کوئی جا کر اس قوم کی دولت کو نہیں دیکھتا، کوئی جا کر اس قوم کے جوہرات کو نہیں دیکھتا، کوئی جا کر دیکھتا ہے اس قوم کے نوجوان کیسے ہیں، ان کا دل کیسا ہے، ان کا تقوی کیسا ہے، ان میں نماز کی پابندی ہے یا نہیں، ان کے پاس اللہ کا خوف ہے یا نہیں، وہ ماں باپ کی خدمت کرتے یا نہیں، وہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں یا ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کمزوروں کی ہمت افزائی کرتے ہیں یا پھر ان کو اور دباتے ہیں۔ نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، تم قوم کا مستقبل ہو۔ میں تمہارے سامنے اصحابِ احد کا واقعہ رکھتا ہوں۔ شام میں ایک جادو بادشاہ تھا، بہت ظلم کرتا تھا اور جادو کے زور پر حکومت چلاتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جادو میں کسی کو سکھا دیتا ہوں۔ ہمارے ملک کے بھی جادوگراں بوڑھے ہو رہے ہیں، فکر مت کرو آپ۔ تو بولے کہ مجھے ایک نوجوان دے دو۔ وہ نوجوان گیا، اس کو دیا گیا کہ چلو جادوگر سیکھ۔ تو راستے میں وہ نوجوان نے ایک اللہ کے نیک بندے سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس اللہ کے نیک بندے نے اس پہ دل پر توجہ کی، وہ اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ تو راستے میں ایک سانپ راستہ روک رہا تھا تو اس بچے نے پتھر اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، اگر یہ نیک تیرے بندے کا ایمان سچا ہے تو میں پتھر جب پھینک کر ماروں گا یہ سانپ مر جائے۔ سانپ مر گیا۔ اس کے بعد بڑی مقبولیت ہوئی۔ بادشاہ کا وزیر جو اندھا تھا اس سے آ کر ملا، اس کی بینائی آ گئی۔ بادشاہ نے بلا کر پوچھا کہ تجھ کو بینائی کیسی آئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب کی وجہ سے اور اس بچے کی دعا کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی وجہ سے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو اور اس نیک آدمی کو ان کی گردن کٹا دی۔ اس نے کہا اور اپنی فوج سے کہا کہ اس نیک بچے کو لے جا کر پانی میں ڈبا دو۔ جب سمندر میں گئے تو اس بچے نے دعا کی اللہ سے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ نے اس کو بچایا، جو مارنے گئے اور ڈوب گئے۔ بادشاہ نے کہا پہاڑ پر لے کر جاؤ۔ اس بچے نے دعا کی، اللہ مجھے بچا لے، تو مارنے والے پہاڑ پر ختم ہو گئے۔ وہ بچہ بادشاہ سے جا کر کہتا ہے کہ سن، تجھے اگر مجھے مارنا ہے نا تو ایک کھجور کی ٹہنی پر مجھے کھڑا کر اور بسم اللہ کہہ کر مجھ پر تیر چلا۔ بسم اللہ کہہ کر تیر چلا اور پورا مجمع جمع ہو گیا بادشاہ کا، پوری عوام جمع ہو گئی اور تیر لے کر جب بسم اللہ کہہ کر مارا گیا، اس کے سیدھی کنپٹی پر تیر لگا اور بچہ ختم ہو گیا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا نظارہ تو پورے کے پورے اسلام قبول کر لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آگ میں ان تمام کو ڈالو۔ ایک عورت اپنے معصوم بچے کے ساتھ جب آگ میں ڈھکیلے جا رہا تھا تو ڈر رہی تھی، تو بچہ پکار کر کہتا ہے کہ اماں ڈرنا نہیں، یہ نار نہیں، یہ نور ہے۔ اللہ نے ایک ایسی آگ نکالی نوجوانوں کے، بادشاہ اس کے وزیر جل گئے۔ کیا تم کو معلوم نوجوانوں، سورہ یاسین میں آیات نمبر 20 اور 23 جا کر پڑھو، ایک نوجوان کا ذکر ہے، حضرت حبیب کا ذکر ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ سکندر رومی کی اولاد سے تھے وہ، اور جب حبیب مدینہ شریف مانے ان کے زمانے میں تین انبیاءوں کو قتل کر دیا گیا، تو حبیب نکل کر اپنے لوگوں کے سامنے آ کر کہے کہ تم ان لوگوں کو قتل کر رہے جو تم سے پیسے نہیں چاہتے، تم کو اللہ کی دعوت دے رہے۔ اور یہ کون حبیب تھے؟ جب وہ مدینے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں
ان کو خشوع آئی اور وہ محسوس کر لیے کہ یہاں پر نبی آخر الزمان آ کر ٹھہریں گے. تو حبیب کے ساتھ جو 5-10,000 لوگ تھے ان میں 4,000 علماء تھے, سب وہیں ٹھہر گئے. اور جس جگہ پر حبیب نے اپنا خیمہ لگایا, حضرت ابو ایوب انصاری ان کی نسل سے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آ کر ٹھہرتے ہیں. نوجوانوں پڑھو ان چیزوں کو. دین اسلام میں تم کو معلوم نوجوانوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا سے کہا کہ آج کی رات علی تم میرے بستر پر سو گے. گھر کے باہر 70 کفار تلوار لے کر کھڑے اور حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس رات جو آرام کی نیند سوئی کبھی نہیں سوئی. نوجوانوں کیا تم کو معلوم کہ جنگ موطا کے جو صحابی تھے 20 سال کی عمر, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسامہ میں قیادت کوٹ کوٹ کر دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوج کا سپہ سالار بنا دیے. زبیر بن عوام کا تم کو واقعہ معلوم نوجوانوں, 13 سال کے مکے میں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین گرفتار کر لیے تو 13 سال کا بچہ تلوار اٹھا کر دوڑتا ہے. لوگ دیکھ کر ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا اس بچے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے, بلاتے ہیں, کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیے تو میں نے تلوار اٹھا لی. یہ محبت ہے, یہ عشق ہے. یہ صرف نعرے مارنا, منہ میں گٹکا ڈالنا, سگریٹ پینا, نمازیں نہیں پڑھنا, رنگ پھینکنا, گانے پر ناچنا نہیں. اس سے انقلاب نہیں برپا ہوگا, تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا, نہ معاشرہ بدلے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضرت ابن عباس کا واقعہ, حضرت ابن عباس راتوں میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کری کہ اللہ اس کو فقیہ بنا دے. ایسے فقیہ بنے, ایسے فقیہ بنے کہ اذا جاء نصر اللہ کی جو سورہ ہے, فاروق اعظم کے سامنے فاروق اعظم نے پوچھا لوگوں سے, بدر کے شیوخ نے اعتراض کیا کہ بچے کو کیوں لے کر آئے محفل میں, تو فاروق اعظم نے کہا ذرا سن تو لو اس سے. جب انہوں نے اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر بیان کی تو فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ جب یہ سورہ آیا اذا جاء نصر اللہ, کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے پیغام دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا وقت قریب آنے والا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امام مالک کا واقعہ امام زہری کے ساتھ, امام مالک کی ماں نے ان کو سر پر امامہ باندھا اور کہا کہ جا بیٹا, یہ پیسوں کی تھیلی باندھی اور کہا کہ تو اس وقت تک گھر کو واپس نہیں آنا جب تک کہ دنیا تجھے شیخ نہیں کہے گی. امام مالک نے علم حاصل کیا, ایسا علم حاصل کیا کہ امام زہری نے جب آئے اور آ کر اپنی 60 احادیث سنائی, اور جب لوگوں سے پوچھا کہ کس کو یاد ہوئی تو کسی ایک شخص نے کہا کہ یہ نوجوان ہے جس کو آپ کی پوری 60 حدیثیں آتی. امام مالک نے پڑھ کر سنا دی. میرے عزیز دوستوں, نوجوانوں, تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. دین اسلام کی خدمت مصعب بن عمیر مدینے میں دعوت کا کام کرتے تھے. آج تمہاری ذمہ داری ہے, یاد رکھو تم قوم کا مستقبل ہو. تم اگر گر جاؤ گے تو قوم گر جائے گی, یاد رکھو. اسی لیے ہم کو اس پرآشوب دور میں وطن عزیز میں چاروں طرف سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں. نوجوانوں, تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر تم اٹھ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی یہ فسطائی طاقتوں کو شکست دو گے, ملک مضبوط ہوگا, ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ایک اور اہم بات جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی آپ نے مختلف علماء کرام کو, مختلف جماعت اور تنظیم کے ذمہ داروں کو آپ نے سنا, اور تمام نے آج جو فیصلہ آیا بابری مسجد کے تعلق سے,
اس کے تعلق سے اپنے احساسات سے آپ تمام کو ہم کو واقف کرایا. جب صبح میں فیصلہ آیا اور فیصلہ آنے کے بعد میں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں کی پریس کانفرنس کو سنا، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. میں نے وہی بات، ہمارے گھر پر میڈیا کے لوگ آئے، میں نے ان سے کی. اب میرے بولنے کے بعد حسب روایت ماشاءاللہ پورے، یہ چیخ نہیں، پورے ٹی وی چینل اب تک اسد الدین اویسی کو دولہا بنا کر پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھو کہ جب آپ سچائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اقتدار مودی کے پاس، طاقت مودی کے پاس، 300 کے زیادہ ایم پی مودی کے پاس، کئی ریاستوں میں مودی کی حکومت. مگر یاد رکھو نوجوانوں، طاقت ایک طرف اور سچائی ایک طرف. جو سچ ہوتی ہے وہ طاقت رکھنے والوں کے پاس بھی سچائی اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے. کیا کہا میں نے وہی بات کہی، نئی بات نہیں کہی جو پھر دوہرا رہا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ میڈیا، کل سنڈے ہے، منڈے تک میری بات کرتا رہے گا. ہم نے کیا کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ فائنل ہے. سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. اس کے جملے کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی ان کو کہ یہ سپریم کورٹ کو اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ غلطی بھی کر سکتی ہے. سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے. وہاں پر میڈیا کے موجود لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے سپریم کورٹ کے بارے میں. میں نے کہا پیارے، میں نہیں کہا، ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس نے کہا تھا، جے ایس ورما نے، کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. سپریم ہے مگر غلطی کر سکتی ہے. انفیلیبل بولے کون بولے؟ میرا جے ایس ورما، کیونکہ وہ جرنلسٹ پڑھا لکھا تھا، نیچے منڈی کر لیا. میرا کیوں؟ آنکھاں ملاؤ. بولے کیوں خاموش ہو گئے تم؟ کیونکہ یہ وہی جج ہے ورما صاحب جنہوں نے ہندوتوا کے بارے میں ججمنٹ لکھا تھا. ہندوتوا کے بارے میں جے ایس ورما نے ججمنٹ لکھا تھا. جب بال ٹھاکرے کا کیس آیا تھا تقریر کا، تو جے ایس ورما نے ہندوتوا کے بارے میں کہا تھا کہ ہندوتوا کیا ہے. خاموش ہو گئے. اور یہی جے ایس ورما تھے جنہوں نے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین تھے. جب گجرات کا فساد ہو رہا تھا تو انہوں نے بڑی سخت رپورٹ دی تھی گجرات کی حکومت کے خلاف. اب ان کو ہضم نہیں ہوا کہ کیسا پکڑنا اس کو. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، اولیاء اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ مجھے ہمیشہ بچا کر رکھے گا اور تم نہیں پکڑ سکو گے میرے کو. تم پکڑنے جاؤ گے، تم پکڑے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اب آپ بتائیے، ہم سے میڈیا والے پوچھتے ہیں تم کیوں بولے ایسا؟ جو دوسرے لوگ تھے وہ سب مان لیے، تم کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں نے جو کہا وہ دستور کے دائرے میں اس کی اجازت ہے. جو مانتے ان کو تم گود میں بٹھا لو، دودھ پلاؤ. جو مانتے تم ان کو اپنا محبوب بنا لو. کیونکہ میں جس کی عشق میں مبتلا ہوں
جو زندگی کی میری جستجو ہے، مجھے نہیں معلوم کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا. میں نے جو آپ کی تائید کر دے بڑا اچھا ہے. اویسی نے کہا ہے تو یہ گڑبڑ کے لیے کہہ رہا ہے. نہیں، گڑبڑ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میڈیا کے لوگ پوچھتے کہ سارے ہندوستان میں سب بول رہے اوکے اوکے اوکے، تم کیوں اوکے نہیں بولتے؟ میں نے کہا اس لیے اوکے نہیں بول سکتا ہوں میں کیونکہ جمہوریت میں مخالفت کرنا ضروری ہے، ورنہ ڈکٹیٹر بن جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے، بٹ سپریم از ناٹ سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. کیا سپریم کورٹ؟ اب آپ بتائیے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو میں جا کے آپ کا گھر توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد ہم جاتے ایک جج صاحب کے پاس. میں نے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. تو جس کو ہم سالس بناتے، آربیٹریٹر، جج بولے تو پکڑ لیں گے، آربیٹریٹر. میں آپ کا گھر توڑ دیا، گھر سے باہر نکال دیا آپ کو. ایک آربیٹریٹر کے پاس گئے. آربیٹریٹر جو ہے موٹے تازے تھے، ان کے بھی چہرے پہ داڑھی تھی، اینک پہنتے تھے، کرتا پاجامہ بھی پہنتے تھے. شاید کرتے کا فل سائز نہیں تھا، آدھا تھا ہوں گا، نہیں سمجھانے کے لیے، کسی پہ ٹپنی تنقید کرنے کے لیے نہیں. تو خیر ان کے پاس گئے تو انہوں بولے کون توڑے گھر تمہارا؟ توڑنے والا یہ. بولے نہیں، توڑنے والا گھر بنا کے رہیں گا تو بات تیرے لیے باہر زمین دے تم. یہ کوئی بات ہے؟ میرا گھر توڑے میرا گھر، اور توڑنے والے کو میرا گھر دے رہے آپ. واہ، واٹ اے ونڈرفل تھنگ ٹو ڈو. گھر میرا توڑے نا، میرا گھر توڑے تو میرے کو ملنا نا، توڑنے والے کو ملنا. بولو آپ، جس کا گھر توڑے اس کو ملنا نا. اب جو توڑے ان کو مل گیا. اب ان کو کیا بول رہے؟ پیارے وہ تیرا گھر کتنا تھا؟ 2.77 تھا، تیرے کو 5 ایکڑ دیتے، لے لے. ارے اچھا، تیسری بات سنیے. تیسری بات یہ ہے، ہم کیوں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے؟ ہمیں معلوم کہ سپریم کورٹ سپریم ہے بٹ ناٹ انفیلیبل. اگر بابری مسجد اللیگل تھی، یہ چیز اگر کوئی اللیگل ہے، اگر آپ اس کو توڑ دیے، اس مائک کو آپ توڑ دیے، اللیگل ہے، تو آپ پہ کیس نہیں بک ہونا نا. اگر آپ اس کو توڑ دیے، یہ غیر قانونی ہے، آپ اس کو توڑ دیے، تو میں کیسا بک کروں گا کیس آپ کے اوپر؟ یہ آل انڈیا ریڈیو کا ہے بائی دا وے. اگر آپ آ کر آل انڈیا ریڈیو کا توڑ دیے اور آپ بولیں گے بھئی یہ اللیگل ہے، تو کیس تو نہیں بک ہونا نا آپ پہ، نہیں ہونا نا کیس بک، نہیں ہونا نا. پھر اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ پھر اگر یہ اللیگل ہے تو اڈوانی پہ کیس کیوں چل رہا؟ اور اگر یہ لیگل ہے تو پھر اڈوانی کو کیوں مل رہی زمین؟ وہ سمجھے؟ پھر سمجھاؤں؟ میں سمجھاتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ اگر بابری مسجد اللیگل تھی تو پھر وہ توڑنے والوں کو کیوں ملی؟ اور اگر لیگل تھی تو پھر ان کو کیوں دیے؟ اگر اللیگل تھی تو اڈوانی پہ کیس نکال دو، اور اگر لیگل تھی تو پھر مجھے دو. یہ کیسا بتاؤ آپ؟ اب جب ہم یہ بات کرتے تو مجھے معلوم کہ کل میڈیا صبح فجر کے بعد شروع ہو جائیں گے، اب رات سے بولیں گے مسالہ مل گیا، مسالہ مل گیا. اب چھوڑنا نہیں ہے اس کو. انہیں بولا ایسا، اڈوانی کو بولا،
ہمارے پیارے کو بولا. ارے تمہارے پیارے ہوں دو, تمہارے سگے ہوں دو, جو اللیگل اور اللیگل ہے وہ تو بولنا پڑے گا. اگر بابری مسجد اللیگل تھی تو کیس کیوں چل رہا ہے؟ اور اگر بابری مسجد لیگل تھی تو پھر کیوں کس کو دے رہے آپ؟ بنیادی سوال ہے. اب وہ 1045 پیج کا ججمنٹ کھول کے بیان کرے تو فجر ہو جاتی. میں تھمز اپ ہوں, میں مودی جی کی طرح پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں. غلطی سے سالار ملت نے مجھے لندن بھیجا کر بیرسٹری کی ڈگری کرائی, پھر بھی آئی ایم اونلی تھمز اپ. مودی جی کے پاس بڑا علم ہے, بڑے قابل ہے, میں مانتا ہوں. میرا ایک ہی سوال ہے, آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ میں پوچھا تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی میرے بھائی؟ میرا بنیادی سوال ہے. اب ہم یہ فیصلے سے مطمئن کیوں نہیں ہے؟ میرا جو لڑائی ہے, میرا قانونی رائٹ ہے بابری مسجد, جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لیگل رائٹ. میری بابری مسجد میرا لیگل رائٹ ہے. میں زمین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, میں مسجد کے لیے لڑ رہا ہوں. اور علماء کرام نے بتا دیا, حسان فاروقی نے اپنی تقریر میں کہا, علماء کرام نے کہا کہ مسجد تحت سورہ سے لے کر مسجد ہی ہوتی ہے. اور مسجد جب قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی مسجد و دنیا کی مساجد کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا. علماء ہے, پوچھ لو آپ. سب چیز تباہ ہو جائے گی جب سور پھونکا جائے گا سوائے مسجدوں کے. مسجد اللہ کی ہے. اور آج جو لوگ مجھے فون کر کے بول رہے کہ تمہاری یہ بات سن کے بڑی تکلیف ہوئی, کیوں تم نہیں مان لیتے اس بات کو؟ میں نے کہا مسٹر, آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ قابل ہیں. مسجد کیا آپ کے ابا کے جہیز میں آئی تھی؟ کیا نہیں آئی تھی. مسجد اللہ کی ہے, اللہ کی رہے گی. نہیں, کیا ہوتا, کیا ہوتا, کیا نہیں ہوتا؟ اگر یہ آرگیومنٹ کو مان لیں گے تو پھر مسجد اقصی بھی چھوڑ دو. مسجد اقصی بھی چھوڑ دو نا بھائی. 70 سال سے لڑ رہے ہیں مسجد اقصی کے لیے, چھوڑ دو بولو. اور یاد رکھو, آپ 5 ایکڑ دیے, میں بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں, مسلمان ہندوستان میں غریب ہے. دلتوں کے بعد سب سے زیادہ ہماری کم آمدنی ہے. ملک میں ایک عام ہندوستانی 10,000 روپے مہینے کو کماتا تو ہم لوگ 8-9 ہزار بھی نہیں کماتے. بے روزگاری ہے, کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, جیلوں میں ہم بھرے ہوئے ہیں انڈر ٹرائل کے طور پر. ہمارے محلے جات میں ترقی نہیں ہوتی, اسکول نہیں کھولے جاتے, پولیس اسٹیشن کھولے جاتے, اسپتال نہیں کھولے جاتے, جوئے اور شراب خانے کھولے جاتے. ان تمام کے باوجود بھی اگر میں ہندوستان کا سب سے غریب علاقہ ہے سیمانچل کے پاس سیمانچل میں چلا جاؤں اور کشن گنج سے اراریا تک میں سیمانچل کی عوام سے بھیک مانگوں کہ میری جھولی پیسوں سے بھر دو, مجھے اتر پردیش میں 5 ایکڑ زمین خرید کر اللہ کی مسجد بنانا ہے, تو خدا کی قسم 48 گھنٹے میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے. ہماری لڑائی زمین کی نہیں تھی, ہماری توہین کی جا رہی ہے زمین دے کر. ہماری لڑائی مسجد کی تھی, لیگل رائٹ کی تھی. ہم کو بھیک میں نہیں چاہیے کوئی چیز, ہم کو ہمارا حق ہے تو دو. ہم کو بھکاری سمجھ کر مت دیکھو. ہم ہندوستان کے باعزت شہری ہیں, ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہے, ہم کوئی فقیر نہیں ہے, بھکاری نہیں ہے کہ تمہارے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر زندہ رہیں گے. ہم لڑائی لیگل رائٹ کی ہے, اسی لیے
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. اب آپ کو بڑی تکلیف کہ سب لوگ راضی ہو گئے. یہ لوگ کون ہیں؟ تو یاد رکھو ہم لوگ دیوانے ہیں, پاگل ہیں. اور جب دیوانے پاگلوں کو عقل مند کی بات سمجھ میں نہیں آتی, جو عقل مند ہیں وہ موڈی جی موڈی جی موڈی جی کر رہے ہیں, اور جو دیوانے پاگل ہیں وہ مسجد مسجد کر رہے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ہم تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اور میں دارالسلام کے اس تاریخی ڈائس سے وہ جو تمام وکلا ہیں جنہوں نے اس کیس میں بڑی محنت کی, خاص طور سے جناب دھون صاحب 80 سال کے ضعیف ہیں. اس شخص نے گھنٹوں سپریم کورٹ میں ٹھہر کر بابری مسجد کی بازیابی کے لیے بحث کی. نافڈے صاحب ہیں, محترمہ میناکشی صاحبہ ہیں, سید شکیل صاحب ہیں, ایم آر شمشاد صاحب ہیں. کئی وکلا ہیں جنہوں نے رات بھر بیٹھ کر تیاری کی. اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں ظفریاب جیلانی صاحب کا نام نہ لوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ظفریاب جیلانی صاحب رات میں کے دیکھتا تھا تو پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا جیلانی صاحب, بولے نہیں تیاری میں لگ گیا تھا. میرے بھائی, اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم دھون صاحب کا کیسا شکریہ ادا کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس پرآشوب دور میں دھون صاحب کا ایک کیس لینا اور اس کو لڑنا یہ خود بہت بڑی بات ہے. کپل سبل صاحب نے بھی خدمت انجام دی, مگر کانگریس پارٹی نے ان کو روک دیا. دھون صاحب ایک کیس لڑے. ہم ان کے شکر گزار ہیں, ان تمام وکلاؤں کے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے. اور صحیح کہا یہاں پر کسی نے کہ سپریم کورٹ کا سپریم فیصلہ ہے, آخری کورٹ ہے, ماننا پڑے گا. مگر کم سے کم کوئی ہم پر الزام تو نہیں لگا سکتا کہ ہم نے وہ زمین کسی کو دے دی, کسی کے حوالے کر دی کہ بنا لو تم. کیوں لڑنا ہے مسجد کے لیے؟ کیونکہ آج بھی بی جے پی آر ایس ایس کے پاس ایسے کئی مساجد کی لسٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے. موہن بھگوت کا بیان آیا جھوٹ پر مبنی ہے. کیا میں چیلنج کر رہا ہوں آر ایس ایس کے ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں کا تمہارے پاس نہیں ہے تو کیس وڈرا کرو نا. چلو کاشی کا کیس وڈرا کرو, متھرا کا کیس وڈرا کرو. میرے بھائی, آج سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں 1991 ریلیجس ایکٹ کا ذکر کیا. وہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مذہبی عبادت گاہیں تھیں وہی برقرار رہیں گی. مگر کیا ہے معلوم آپ کو متھرا کاشی کے بارے میں؟ یہ سنگھ پریوار کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ مسجد کی بات نہیں کر رہے. مسجد کے اندر جو تہہ خانہ ہے ہمارا ہے. لکھنؤ کی ٹیری والی مسجد آپ کی ضرور ہے, مگر وہ مسجد کے سامنے کا آنگن ہمارا ہے. آپ بتائیے, یہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیں گے. 1989 میں بی جے پی نے پالمپور ریزولوشن میں رام مندر کا ذکر کیا. 1960 میں وشو ہندو پریشد بنی. جب وشو ہندو پریشد بنی تو رام مندر کا ذکر نہیں تھا. 60s کے اینڈ میں بلکہ 80s میں تحریک شروع ہوئی. 89 میں پالنپور کا
کہ نریندر مودی جو آج ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں وہ اڈوانی کی رتھ یاترا کے سامنے بھاگ رہے تھے، اڈوانی کی رتھ یاترا کے سامنے بھاگ رہے تھے، اور اس اڈوانی کی رتھ یاترا جہاں کہیں بھی گئی فساد ہوا، انسانیت برباد ہوئی۔ آج مسجد شہید کیوں گئی؟ مودی پرائم منسٹر بن گئے، اڈوانی کو پدم شری دیا گیا، اور آج اڈوانی کہتے ہیں کہ رام جنم بھومی کی تحریک آزادی کی تحریک کے بعد سب سے بڑی تحریک تھی۔ مسٹر اڈوانی، آزادی کی تحریک ایک پاک تحریک تھی جس میں ہم تمام نے اپنا خون بہایا تھا انگریزوں سے غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کی اس تحریک کو اس آزادی کی تحریک سے ہرگز مت ملائیے، کم سے کم مجاہدین آزادی کی توہین تو مت کرو اڈوانی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کورٹ کیا فیصلہ دیتا بتاؤ میرے کو؟ اگر وہی مسجد برقرار رہتی تو کیا کورٹ بول سکتا تھا کہ توڑو اس کو، توڑ کے دو؟ کس نے توڑا پھر؟ یہ لیگل اور انلیگل کی بات کو ذہن میں رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ رکھنا اس لیگل اور انلیگل کی بات کو۔ اور لوگ مجھ سے آج پوچھتے ہیں، میڈیا کے لوگ، کہ تم کب تک یہ بات کرتے رہو گے بابری مسجد کی؟ تو میں آج کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے، مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں، میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے، نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے۔ ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، جب تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا۔ اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی، ڈیمالش کیا، اس کو بتاتے رہنا۔ جب تک دنیا رہے گی، سنو سنگھ پریوار، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے، اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو۔ اس لیے کہیں گے، ٹھہرو، اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے، انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی بالاتری کے لیے۔ نہیں، کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیوں بول رہے؟ بھول جاؤ، مہاتما گاندھی کے قتل کو ہی بھول جائیں، دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام ہوا بھول جائیں، نلی کے میسیکر کو بھول جائیں۔ کیا کہا مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے آج؟ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی صاحب نے کہا کہ اگر آج کے دور میں مہاتما گاندھی کے قتل کا مقدمہ چلتا تو کورٹ اس کو قاتل بھی قرار دیتا اور اس کو دیش بھکت بھی کہتا۔ یہ تشار گاندھی نے کہا، جس کے پردادا کو ناتھو رام گوڈسے نے گولی مار کر قتل کیا تھا، ان کا پڑپوتا، باپو کا پڑپوتا کہہ رہا ہے کہ اگر آج کیس چلتا ناتھو رام گوڈسے کے اوپر تو اس کو مرڈرر بھی قرار دیا جاتا اور اس کو دیش بھکت بھی قرار دیا جاتا۔ یہ باپو کے پڑپوتے بول رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، بابری مسجد تم کو تمام سیکولر پارٹیوں نے دھوکہ دیا۔ کیا بولتی ہے کانگریس آج؟ سنو کانگریس والوں نے کیا کہا۔ میں کیوں کانگریس کی مخالفت کرتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں وہ کمزور ہو جائے، کیوں ان سے مقابلہ کر کے ہراتا ہوں سیاسی طور پر؟ اس لیے کہ یہی کانگریس کے زمانے میں، جس کو آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا
کہ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح مورتیاں رکھی گئی تھیں، سپریم کورٹ نے اس کو غلط قرار دیا، آج ججمنٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد کو شہید کرنا کرمنل ایکٹ ہے۔ کون تھا جب؟ کانگریس کا چیف منسٹر جی پی پنت۔ جب تالے کھولے گئے کون تھا؟ راجیو گاندھی۔ جب مسجد شہید ہوئی کون تھا پرائم منسٹر؟ نرسمہا راؤ۔ کیا نرسمہا راؤ نے وائٹ پیپر جاری کر کے نہیں کہا تھا کہ وہ مسجد بنائیں گے؟ آج کانگریس پارٹی کا بیان الٹا آتا ہے، اور یہ سیکولر پارٹیاں کیا بول رہی ہیں؟ سماجوادی، بی ایس پی، این سی پی، سناٹا ہے، ریڈیو سائلنس ہے۔ اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ ٹرسٹ بنائیں گے، مندر کا کام شروع کریں گے، اور میڈیا کے لوگ حسب روایت 24 گھنٹے دیکھو ایسا ہو رہا، مودی جی کر دیے، یہ کر دیے، دیکھو اب وہ کر۔ ارے میڈیا کے میرے دوستو، تمہاری نوکریاں چلے جا رہی نا بچوں کی، وہ بھی تو خیال کرو۔ یہ جتنے کیمرہ مین کھڑے ہوئے ہیں میری بات سے متفق ہوں گے، ڈر ہے ان کو کہ جنوری آئی تو نوکری چلے جائیں گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان شارٹ یہ چیز کی وجہ سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے، سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل۔ سپریم ضرور ہے، ہم سپریم کورٹ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا۔ ہم کیوں بول رہے ہیں بات؟ جب راجیو گاندھی کے زمانے میں تالے کھولے گئے تو جسٹس پانڈے جو جج تھے، انہوں تالے کھولنے کا آرڈر کیوں دیے معلوم آپ کو؟ معلوم کیا معلوم پھر تم لوگوں کو؟ خالی ہیرو ہیروئن کے نام معلوم، گانے معلوم؟ میرے عزیز دوستو، جج صاحب اپنی کتاب میں لکھے کہ جب میں کورٹ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا میرے کورٹ کے سامنے کالا بندر بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کالا بندر بیٹھا ہوا ہے، اور کورٹ کے جھنڈے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ جا کے اس کو بول رہے اخروٹ کھا، انہیں بول رہا بادام کھا، نو، کیلا کھا، نو۔ اچھا، جب بندر کو کھلاتے نا تو جو بندروں کے اسپیشلسٹ ہیں وہ بولتے کہ جب ان کو کھلاتے تو بندر انسان کو کمتر سمجھتا، اس لیے بولتا لے لا۔ یہ لوگ جا کے کھلا رہے تھے، نہیں تو جج صاحب آرڈر دیے، وہی بندر ان کے گھر میں آنگن میں ان کے بیٹھا ہوا ہے، تو جج صاحب بول رہے میں اس کو دیکھ کے جھک کے ہاتھ جوڑ کے بولا پربھو کی کرپا ہو گئی۔ نہیں، اپنی کتاب میں لکھے، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں پانڈے صاحب۔ یہ انصاف ہے کیا؟ بندر کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے اشارہ مل گیا؟ اگر کل رات میں، آج رات میں جا کر سو جاؤں گا اور صبح میں اٹھنے سے پہلے میرے خواب میں مجھے اگر ہرے ہرے کبوتر دکھائی دیں گے تو میں سمجھ جاؤں کہ میں کچھ ہو جاؤں گا صبح تک۔ یہ ہوا میرے بھائی۔ یہ نوجوانوں تم کو سمجھنا ہے جو بابری مسجد کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے۔ نوجوانوں تم کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی جوانی میں بابری مسجد کی شہادت دیکھی، مگر افسوس مجھے یہ ہے کہ یہ جو بچے جو شہادت نہیں دیکھے آج ان کی بھی میموریز خراب ہو رہی ہیں، ان کی بھی میموریز خراب ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے، کیا کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے روتے بیٹھ جائیں گے؟ آہیں بھر کے ہاتھ مسل کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی نا امیدی کو ہمارے قریب آنے نہیں دیں گے۔ اور میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں تم سے صرف 2 چیزیں مانگ رہا ہوں۔
مجھے نا امید مت کرو آپ. میں تم سے صرف 2 چیز کی بھیک مانگ رہا ہوں. ایک یہ کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے غیور مسلمانوں، یہ وطن ہمارا ہے. ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے. میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم سیاست میں حصہ لو. تم سیاست میں حصہ لو، اپنی پارٹی کا ساتھ دو اور نمازی بن جاؤ. میرے بھائی، کیا آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ سیاست میں حصہ لیں گے، اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ سوچ کے انشاءاللہ بولو، کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں. سوچ کر بولو. اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں ملتا. سیاست میں بھی نماز کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو. تمہارے محلے کی مسجدوں میں جاؤ، کم سے کم 2 ٹائمز کی نماز پڑھو. دوڑتے ہوئے جاؤ، کم سے کم اس وقت تو جاؤ جوان صاحب اللہ کو جا کے چلے جا کے، کم سے کم اس وقت چلے رکوع میں گھر چلے جاؤ. سب سے آسان نماز مغرب کی چلے جاؤ. اس سے زیادہ آسان فجر کی ہے، مگر کہاں ہوتا اٹھنا. 3 بجے رات تک وہ کھلونا ہاتھ میں، نیند آنکھیں بند ہو رہی، ٹنگ ٹنگ آواز آ رہی، دیکھ رہے کیا ہوا، اپڈیٹ کر رہا ہوں، فیس بک اپڈیٹ کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائی، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. نوجوانوں، سیاست میں حصہ لو، مسجدوں کو آباد کرو، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ابھی NRC لاتے بول رہے، مودی صاحب بول رہے کہ سٹیزن امینڈمنٹ بل لا رہے. انشاءاللہ مودی صاحب ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی یہ آپ کی سازشیں حکومت کرے گی، ہندوستان کے 17 کروڑ مسلمان، ابھی ختم نہیں ہوا کرکٹ میچ، بیٹھو تھوڑی دیر ٹھہرو، فجر نہیں مس ہوتی، ٹھہرو. جتنا بھی یہ حرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کا مسلم سماج اب حصہ لے گا ہر چیز میں. یہ مجبور کر رہے ہیں ہم کو نکلنے کے لیے، اب آپ کو نکلنا پڑے گا. جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. یقیناً ہم کو تکلیف ہے آج کے اس فیصلے سے، مگر کم سے کم حشر کے میدان میں ہم اور آپ جب کھڑے رہیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے پروردگار ہم نے تو کوششیں کی، ہم نے محنت کی، جستجو کی، اور اللہ ہماری کوششوں کو جانتا ہے. تم کو بتاؤں میں کہ ابھی تاتاریوں کا ذکر ہوا. چنگیز خان جب ازبکستان میں بخارا کی جامع مسجد میں گیا تو جامع مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی. چنگیز خان نے کہا کہ پہلی صف کے لوگوں کی گردن مار دو. گردن ماری گئی، دوسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہر گئے، دوسرے صف کے لوگوں کی گردن ماری گئی، تیسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہرے. چنگیز خان نے کہا تیسرے کی گردن مار دو. پوری مسجد میں جتنے نمازی تھے سب کی گردن کاٹ دیے. اس کے بعد چنگیز خان نے بخارا کی جامع مسجد میں بلا کر شراب اور سور کا انتظام کیا. مگر کیا ہوا؟ آج بھی جامع مسجد برقرار ہے. ازبکستان میں اسلام زندہ ہے. سنو، بھارت سے اسلام مت کرنے کی سازش کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا مگر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے. چنگیز خان تاتاریوں نے 40 دن تک بغداد کو جلایا، مگر چنگیز خان کا پڑپوتا دین اسلام کو قبول کر لیا. ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. آج حالات ناسازگار ضرور ہیں، مگر یاد رکھو یہ RSS کو پہچانو، RSS کو پہچانو. تم یاد رکھو یہ RSS وہ ہے
جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اقبال کے دن چلے گئے، مسلمانوں تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے، مسلمانوں تم کو دیکھنا ہے تمہاری آنکھوں سے دیکھنا ہے، تم کو اگر سننا ہے تمہاری کانوں سے سننا ہے۔ یہ RSS نوجوانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں ہم یہ چیز ڈال دیں گے۔ یہ نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ RSS وہ ہے جو نوجوانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ نوجوانوں سمجھو RSS کی سازش کو، ان کو غلام مت بنو، تم برابری حاصل کرو۔ برابری کی لڑائی ہے، انصاف کی لڑائی ہے۔ یہ RSS کی سازش کو سمجھنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ RSS والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام تنگ نظر ہے، اس میں کتنے چیز جائز ناجائز ہے، یہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں ہم کو۔ اپنے دین سے بغاوت مت کرو، پہچانو RSS کو۔ اور جو لوگ RSS کو نہیں پہچان رہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہچانیے ان لوگوں کو۔ RSS کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے، ان کے ایجنڈے میں سب ہے۔ یاد رکھو یہ RSS بھارت کو، ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو دوسرا درجے کا شہری بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو جمہوری طریقے سے اپنی لڑائی کو لڑنا ہے۔ امن کو برقرار رکھیے، یا امن کو برقرار رکھیے۔ اور بہت سے لوگ بہت سے باتیں کریں گے، میرے مخالفین سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اب میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ شہادت کے لیے بے چین ہے، میں شہادت کے لیے بے چین ہے۔ تم ختم کرنا چاہ رہے ختم کر لو، مگر یاد رکھو جو یہاں سے آواز اٹھے گی انشاءاللہ تعالی وہ پورے ہندوستان میں آواز گونجے گی۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ہم کو ان حالات سے بچائے، پروردگار ہم کو ان ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ اللہ اس ملک کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، اللہ یہاں پر امن کو قائم کر دے، اللہ یہاں پر امن کو مضبوط کر دے، اللہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ میرے نوجوانوں دین پر چلو اور فخر سے چلو۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أرسل الله تعالى أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك حبیبی یا رسول اللہ تیری امت کو مٹانا کفر میں آسان جانا سن کے مسلم کا ترانہ سن کے مسلم کا ترانہ کانپ اٹھا یہ زمانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب یا
رسول اللہ بچا لو، ہم گرے ہم کو سنبھالو، نارے دوزخ سے بچا لو، نارے دوزخ سے بچا لو، اپنی کملی میں چھپا لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ فاتحہ الى حضرت النبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت أعداء الدين، اللهم شتت أعداء الدين، اللهم شتت أعداء الدين. اللهم بلغنا المطالب وسهل لنا المصائب بحرمة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كرم الله تعالى وجهه، لقمصة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. اے پروردگار، اس میلاد پاک کے واسطے سے، وسیلے سے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے واسطے سے، اولیاء کرام کے واسطے سے، اس میلاد پاک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہم کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی محبت عطا فرمائیے، اعمال خیر و نیک کی توفیق عطا فرمائیے، بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، کمزوروں کو قوت عطا فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائیے، ہم کو عقل حلال و صدق نکال کی توفیق عطا فرمائیے. جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. جناب اسد الدین اویسی کی عمر دراز فرمائیے، صحت و سلامتی عطا فرمائیے، دشمنوں کے شر سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے. مولا علی کرم اللہ وجہہ کی حمایت میں وہ جو عزائم رکھتے ہیں، اے پروردگار ان کو کامیابی نصیب فرمائیے، مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائیے، ہر موقع پر فتح نصرت عطا فرمائیے. اکبر اویسی کو اے پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائیے، ان کی عمر دراز فرمائیے. اے پروردگار مسلمانوں کا اتحاد باقی رکھیے، اے پروردگار مسلمانوں کو متحد کر دیجئے، متفق کر دیجئے. ابنائے وطن کو امن و شانتی کے ساتھ سب کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے پروردگار ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے. ہمارے ملک کو ہر شر و فساد سے مامون و محفوظ رکھیے، ظالموں کو جرم کا مزہ چکائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے. اے پروردگار ہمارا جو بھی فیصلہ آیا ہے، اے پروردگار
हम आप पर छोड़ रहे हैं, हम गुनाहगार हैं, मगर रहमतुल आलमीन के नाम लेवा हैं, उम्मती हैं। ऐ परवरदिगार, गैब से इस फैसले पर नजरसानी की अल्लाह ताला ऐसी राहें खोल दीजिए कि ऐ परवरदिगार, उसमें मुसलमानों को फतेह नुसरत हासिल हो, इस्लाम को गलबा अता फरमाइए, दुश्मनों के शर से बचाइए, सबको अपनी हिफाजत में रखिए और हमारे ईमान की सलामती हमको अता फरमाइए। हर मरहले पर हमको ईमान की सलामती अता फरमाइए और क़ियामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में हमें महशूर फरमाइए। और जब हमारा मौत का वक्त आए, नज़ा का वक्त आए, तो ऐ परवरदिगार, हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह हो और सामने जमाल जहारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार का दीदार करते हुए हम इस दुनिया से रुखसत हों। ऐ परवरदिगार, सारे मिल्लत को जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा अता फरमाइए, फख्र मिल्लत को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाइए। वो सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन वरहमना माअहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया जाता है। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।